تو یہ محرم یہ پیغام آزادی لے کر آیا ہے. یہ محرم تجدید عہد ہے مظلوم کربلا سے. یہ محرم انسان کے لیے نجات کا وسیلہ بن کے آیا ہے. کشتی نجات دروازے پہ کھڑی ہے. اور یہ کیسے ہم ہدایت لے سکیں گے؟ چراغ کی روشنی کیسی ہوگی اور کیسے ہم کشتی نجات پہ سوار ہو سکتے ہیں؟ کیا زبانی تعارف سے پہچان سکتے ہیں؟ ہدایت کے چراغ تک پہنچ سکتے ہیں؟ کشتی نجات سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں. کہا زبانی جاننے سے نہ تو ہدایت کی روشنی مل سکتی ہے اور نہ نجات کی کشتی مل سکتی ہے. زبانی تعارف ہے کربلا، آپ سب جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. کربلا ہے، کربلا کے سفر میں جو تکلیفیں آئیں وہ بھی جانتے ہیں، جو منازل آئی ہیں وہ بھی جانتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. جو کربلا میں واقعات ہوئے آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں. لیکن کشتی نجات پہ سوار ہونے کے لیے، کربلا میں داخل ہونے کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. کشتی نجات پر سوار ہونے کے لیے کوئی راستہ تلاش کرنا پڑے گا. وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ عمل کا راستہ ہے. وہ راستہ ہے جو حسین کے ساتھ منسلک کرتا ہے. حسین کی کربلا تک پہنچنے کے لیے راستے کی تلاش ضروری ہے. اور آج کی اس تمہیدی مجلس کا پیغام بس یہی ہے کہ جس کربلا سے ہم آشنا ہیں، جس کربلا میں ہم جاتے ہیں، میں جاتا ہوں، ممکن ہے آپ سمجھتے ہوں حسین کی کربلا کیا ہے. اور وہ حسین جو ہدایت کے چراغ بھی ہیں اور نجات کی کشتی بھی ہیں، وہ کون سی کربلا ہے جس سے ہم آشنا ہیں، جسے ہم جانتے ہیں، جس کا ذکر ہم کرتے ہیں؟ وہ کون سی کربلا ہے؟ حسین کی کربلا. وہ کشتی نجات وہی حسین، وہ ہدایت کا چراغ وہی یوسف الزہرا. کہ اگر وہ کربلا ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں 10 بار کربلا سے ہو کے آیا تو میں ایک گناہ کو نہ چھوڑ سکتا؟ کیا وجہ ہے کہ میں 10 بار حسین کی کربلا میں گیا ہوں اور کوئی ایک اچھی عادت نہ بنا سکا؟ یہ تو اللہ کے رسول کا اعلان ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات. بے شک حسین ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. پھر کیا وجہ ہے؟ کیوں تبدیلی نہیں ہے؟ کیوں کربلا کے معجزاتی اثر سے متاثر نہیں ہوتے ہم؟ اس لیے کہ حسین کو پہچاننا ہے تو عمل کے ذریعے. لفظوں سے سب پہچانتے تھے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اتنی بار حسین کی بارگاہ میں جانے کے باوجود بھی میں اسی طرح گناہوں میں لپٹا ہوا ہوں اور اسی طرح اپنے اندر ایک عادت کی تبدیلی بھی میں 10 12 15 سال میں نہیں لا سکا، ایک عادت کی بھی. تو آپ ذرا دیکھیے کہ جب مظلوم کربلا مدینہ سے سفر کربلا کی طرف آغاز فرما رہے ہیں تو بہت سارے لوگ مظلوم کربلا کے قافلے کے ساتھ آئے تھے. جانتے تھے نواسہ رسول ہیں، جانتے تھے جگر گوشہ بطول ہیں، جانتے تھے نور نظر علی مرتضیٰ ہیں، جانتے تھے حسین کو کہ دوش رسالت کے سوار ہیں، سب جانتے تھے، مگر حقیقت امامت سے واقف نہیں تھے. حسین کو مانوی طور پہ نہیں جانتے تھے. آئے، ملتے گئے، لیکن کوئی ہدایت حاصل نہیں کر سکا. اور جب قافلہ چلا ہے تو مدینے سے جب باہر نکلے تو ایک راستہ جب مکہ کی طرف سفر کر رہے ہیں تو ایک مدینے کا بڑا رئیس، اسے پتہ چلا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں. مدینے کے بعد اپنے زمینوں میں کام کر رہا تھا اور آ کر سوال کیا، سلام کیا فرزند رسول کو. اور فرزند رسول کو سوال کرنے کے بعد یہ عرض کرنے لگا
کہ مولا یہ میں نے زمینیں آباد کی ہیں، مولا ان زمینوں کا پانی شور ہے، پانی نمکین ہے، زمینیں فصل نہیں دیتی، مولا جو کنواں کھودتا ہوں وہ نمکین ہے، میری فصل کے لیے کارگر نہیں ہے۔ فرزند رسول آپ کرم فرمائے نا کہ میری زمینوں کا پانی میٹھا ہو جائے، میری فصلیں ہری بھری ہو جائیں۔ فرزند رسول نے قافلہ روکا اور ساتھ چلے ہیں، اور جب کنویں پہ پہنچے ہیں تو فرمایا پانی نکال۔ جب پانی کا ڈول نکالا گیا، فرزند رسول نے ایک پانی کا گھونٹ اپنے دانے مبارک میں رکھا اور پھر کنویں میں پھینک دیا، اور کہتے ہیں کہ کنویں کا پانی شیریں بھی ہو گیا، کنویں کے پانی سے فصلیں بھی سیراب ہونے لگی، فصلیں سرسبز و شاداب ہونے لگی۔ اور جاتے ہوئے فرزند رسول نے جو ہر کسی کو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ آئیے، میں دین بچانے کے لیے نکل رہا ہوں، میرے قافلے میں شامل ہو جائیے، اس شخص سے فرماتے ہیں آج سے تیری فصلوں کا پانی، تیرے کنویں کا پانی شیریں ہو گیا ہے، یہیں پہ رہو اور اپنی فصلوں میں پانی سے فصلیں شرشاد کرتے رہو۔ کیوں نہیں کہا فرزند رسول ہمارے ساتھ آئے؟ اس لیے کہ فرزند رسول جانتے تھے کہ اس شخص کے اندر حسین کو پہچاننے کا ملکہ ہی نہیں ہے، امر امامت کو جاننے کا ملکہ ہی نہیں ہے، پہچانتا ہی نہیں ہے۔ وہ یہی سمجھتا ہے میں نواسہ رسول ہوں، میں معجزات رونما کر سکتا ہوں، کڑوے پانی کو میٹھا کر سکتا ہوں، مٹی کو سونا بنا سکتا ہوں۔ تو فرمایا حسین کے ساتھ ہدایت وہی لے سکتا ہے جس نے حسین کو پہچانا ہے، جس نے حسین کو کما کو پہچانا ہے۔ اور یہ ماہ محرم ہمیں حسین کی معرفت کا درس دیتا ہے، ہمیں حسین کو جاننے کا درس دیتا ہے۔ یہ ماہ محرم ہے، ماہ عزا ہے، ان ایام عزا میں کوشش کریں گے کہ حسین کے فضائل سے بھی ہم روشناس ہو سکیں، اور سب سے زیادہ کوشش کریں گے کہ اس ہدایت کے چراغ سے روشنی کیسے لے سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے حسین کو پہچانا، کہ بہت سارے لوگ اس چراغ کے قریب رہ کے بھی تاریکیوں کے نظر ہو گئے، اور آج 2 ماہ محرم کی شب ہے۔ آپ نے چاند دیکھا، سنا، اپنے اپنے گھروں میں سنا ہے، دیکھنے والوں نے اپنے وطن میں دیکھا ہے، مگر قربان جاؤں زہرا کی بیٹیوں نے یہ چاند کربلا کے صحراؤں میں دیکھا ہے۔ عرب کے ظالموں کی بیٹیاں، عیاشوں کی بیٹیاں اپنے محلوں میں تھیں، اور نبی کی بیٹیاں کربلا کے صحراؤں میں تھیں۔ کہتے ہیں جب حسین نے یہ محرم کا چاند دیکھا، چاند دیکھ کے حسین نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ جب مقتل کی کتابیں دیکھتے ہوں نا، اور اس چاند کی رویت کے حوالے سے جب پڑھتا ہوں، ازاداروں مجھے خیال آیا ہے لیلا نے محرم کا چاند بھی دیکھا ہوگا اور اپنے اکبر کا چہرہ بھی دیکھا ہوگا، ام رباب نے محرم کا چاند بھی دیکھا ہوگا اور اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دیکھا ہوگا، ام فروا نے محرم کا چاند بھی دیکھا ہوگا اور اپنے قاسم کو بھی دیکھا ہوگا۔ یہ چاند علی کی بیٹی نے کربلا کے صحرا میں دیکھا۔ جب چاند دیکھا ہے نا، علی کی بیٹی نے آواز دی ہے عباس،
جی شہزادی عباس سے اپنے ماں جائے حسین کو بلاؤ۔ جب آئے حسین تو آ کر زبیر کو دیکھا، کہا حسین مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، حسین میں نے جب سے یہ محرم کا چاند دیکھا ہے زینب کا دل رو کھڑا۔ حسین میں نے نانا کا شہر چھوڑا مگر اتنا ڈری نہیں ہوں۔ یہ پہلی مجلس ہے اور میری خواہش ہوتی ہے، دل چاہتا ہے اور عادت ہے کہ پہلی محرم کو حسین کو اس کی اجڑ گئی ماں کو فرصت دیتے۔ اس ماں کو فرصت دے جو چکیاں پیس پیس حسین کو پالتی رہی تھی۔ یہ رسول کی وہ بیٹی ہے، جب آتی تھی نا بابا کے دربار میں رسول اپنی مسند چھوڑ دیا کرتے تھے۔ کبھی فاطمہ کے ہاتھوں پہ بوسے دیا کرتے، کبھی فاطمہ کے سر پہ بوسے دیا کرتے، اپنی نشست پہ اپنی مسند پہ بچھایا کرتے اور کہا کرتے تھے میرے کلمہ پڑھنے والوں یہ میری فاطمہ زہرا ہے۔ وہی دربار ہے جہاں آتی تھی تو بابا احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ درو وقت بدل گیا ہے، اب جو آئی ہے نا دربار میں مسند میں دیکھا تو کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ میں تو کہتا ہوں عجب نہیں بابا کے دربار میں آئی ہوگی، یہ سوچ کے آئی ہوگی بابا کا دربار ہے، بابا کے اصحاب بیٹھے ہوں گے، جب زہرا جائے گی تو سب کرسیاں چھوڑ دیں گے۔ عزاداروں جب آئی تھی تو زہرا کے بال سیاہ تھے، جب لوٹ کے گئی ہے نا تو جب مسند گھر گئی ہے تو تاریخ بتاتی ہے کہ زہرا کو زینب پہچان نہیں پائی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آسان کے سہارے چلتی ہوئی گئی تھی۔ ایک مرتبہ میں عرض کروں گا اے شہزادی کونین، آپ بابا کے دربار میں گئی تھی، آپ کے ساتھ علی مرتضیٰ بھی تھے، آپ کے حسنین بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اے شہزادی آپ بابا کے دربار سے واپس آئی تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے، آسا کے سہارے چلتی تھی۔ ہائے زینب، اور جب شرابی کے دربار میں گئی اب حسین ساتھ نہیں ہے، نو کے سنا پہ بھائی کا سر ہے۔ اللہ جانے زینب پہ کیا گزری ہوگی۔ اللہ دروائیے زہرا بابے کی قبر پہ آئی، بابے کی قبر کو اپنے گلے جیسا لگایا، آواز دیے بابا سبحان علیہ مصائب، اے بابا تیری بیٹی پہ وہ مصائب ٹوٹ پڑے، بابا دنوں پہ آتے دن کالی راتوں میں بدل جاتے۔ بابا بابا تیرے دربار میں گئی ہوں، بابا بابا تیرے دربار میں گئی، عجب نہیں آواز آئی ہوگی زہرا گریہ کیوں کرتی ہے؟ زہرا دروازہ جل گیا اس لیے گریہ کرتی ہے، زہرا حق نہیں ملا اس لیے گریہ کرتی ہے، زہرا اس لیے گریہ کرتی ہے پہلو شکستہ ہے، محسن مارا گیا اس لیے گریہ کرتی ہے، بابا کی قبر کو گلے جیسے لگایا اور کہا بابا حق نہ دیتے زہرا گریہ نہ کرتی، بابا تیرے دربار کا ماحول جو دیکھ کے آئی ہوں
بچوں کو بلایا ہے، حسنین کو بلایا ہے، بیٹیوں کو بلایا ہے، کہا اپنے اپنے مصلے میرے قریب لاؤ۔ زہرا کے بچوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے مصلے ماں کے آس پاس بجا دیے ہیں، اور زہرا نے کہا حسین، حسن بیٹا، اے ام کلثوم، اے زینب، آج میں دعا مانگتی ہوں، آپ آمین کہنا۔ عجب نہیں، حسین نے بھی سوچا ہوگا، بچیوں نے بھی، بیٹیوں نے بھی سوچا ہوگا، ماں اتنے عرصے سے رو رہی ہے، ماں کا ہاتھ شکستہ پہلو سے اٹھا نہیں ہے، نانا کے بعد یہ لمحات کو روتے بسر کرتی ہے، دن روتے ہوئے بسر کرتی ہے۔ عجب نہیں، آج ماں اللہ کی بارگاہ سے شفا مانگ رہی ہوگی، بچے آمادہ ہوئے کہ آمین کہیں گے۔ اللہ جانے ماں کیسی دعا مانگنے جا رہی تھی، بچوں نے ہاتھ اٹھائے، ایک مرتبہ زہرا کی آواز آئی، اللہم عجل وفاتی، اے میرا اللہ زہرا کو موت دے دے، میرا اللہ مجھے موت دے دے۔ اللہ دارو حسین پہ کیا گزری ہوگی، بس آخری جملے سن لیجیے۔ اللہ دارو جب دنیا سے ماں گئی ہے نا، آج حسین کو ماں کا پرسہ دینا ہے، اور کل سے زہرا کو حسین کا پرسہ دے گے، زہرا کو زینب کا پرسہ دے گے، زہرا کو علی اکبر کا پرسہ دے گے۔ عزادارو تابوت تیار ہو گیا، علی نے آواز دی ہے، آؤ زینب بیٹی اپنی ماں سے ودا کر لے، آؤ حسن ماں کو رخصت کر لو، آؤ حسین ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو حسن بھی آئے ہیں، زینب و کلثوم بھی آئی ہے، اور ماں سے لپٹ کے گریہ کر رہی ہے۔ عزادارو ایک مرتبہ علی نے دیکھا حسین ایک کونے میں گریہ کر رہے تھے، علی نے پوچھا حسین ماں کو ودا نہیں کرو گے؟ حسین آج کے بعد ماں کی آواز سنائی نہیں دے گی، آج کے بعد ماں کو نہیں دیکھ پاؤ گے، حسین ماں کو ودا نہیں کرو گے، ماں کو الوداع نہیں کرو گے۔ حسین نے کہا بابا آپ تو کہتے تھے میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں، جب تک عیسیٰ کو ماں نے نہیں بلایا تھا عیسیٰ ملنے نہیں گئے تھے، آج جب تک ماں نہیں بلائے گی میں ماں سے ملنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ ادھر سے حسین کے رونے کی آواز بلند ہوئی، ادھر سے زہرا کے کفن کے بند ٹوٹے، آواز آئی آ میرا کربلا کا غریب، آ میرا حسین، تیرا رونا زہرا سے برداشت نہیں ہوتا، آیا آگے بڑھا، ماں کو گلے جیسے لگایا، اماں مجھے جواب دے، اماں میں تیرا حسین ہوں، اماں جواب دے، اماں میرا جگر پھٹ جائے گا۔ بس ایک مرتبہ آواز آئی یا علی ذرا ماں سے حسین کو جدا کر لے، آسمان میں میرے فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دیے، آگے بڑھے علی، حسین کو گلے جیسے لگایا، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا، ایک طرف سے جبریل نے جدا کیا، ماں کے جنازے سے جدا کیا، اور میں قربان جاؤں حسین، تو کتنا خوش قسمت ہے، تیرے جنازے تجھے ماں کے جنازے سے بابا علی نے جدا کیا، تجھے ماں کے جنازے سے جبریل نے جدا کیا۔ آئے حسین، عصر عاشور ہوگی، ایک 4 سال کی بیٹی بابا کے جسد سے لپٹی ہوگی، ظالم تماچے مار رہے ہوں گے، بابا کے جنازے سے دور کر رہے ہوں گے، بس ماں کو ودا کر دیا، کہتے ہیں بس ماں سے ودا تو ہو گیا۔ جب عصر عاشور آئی ہے نا عزادارو، بس آخری جملے سن لیجیے، یہ محرم ہے اور حسین کو ماں کا پرسہ دے دو، آخری جملے عزادارو، مقتل کی کتابیں لکھتی ہے جب
جب عصر عاشور کربلا میں ڈھل گئی، ایک نور کی ہماری کربلا میں اتری، محمد عربی مقتل کی طرف چلے، علی مرتضیٰ بھی چلے، حسن مجتبیٰ بھی چلے۔ ایک مرتبہ رسول نے دیکھا زہرا رکی ہوئی ہے، آگے نہیں بڑھی، کہا زہرا اے میری بیٹی فاطمہ، یہ تیرا وہی حسین ہے جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا تو سارا سارا دن گریا کرتی تھی، زہرا حسین سے ملنے نہیں جائے گی۔ عجب نہیں آواز آئی ہو بابا، بابا جب میں دنیا چھوڑ رہی تھی علی نے حسین سے کہا تھا ماں سے مل لو، حسین نے کہا تھا جب تک ماں نہیں بلائے گی میں ملنے نہیں جاؤں گا۔ بابا آج جب حسین نہیں بلائے گا ماں حسین سے ملنے نہیں جائے گی۔ ابھی زہرا کی یہ بات ختم نہیں ہوئی، یا مقتل سے آواز آئی اماں تو نے کفن سے بلایا تھا، بے کفن بیٹا بلاتا ہے، اماں کربلا کا غریب۔ على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ کریم اللہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کریم اللہ جہاں کہیں بھی عزاداری مظلوم کربلا برپا ہے، مومنین کے جان مال و ناموس کی حفاظت فرما۔ میرا اللہ حسین کا صدقہ اس عالم وبا سے نجات عطا فرما۔ کریم اللہ جواز صاحب کو اس وبا سے نجات عطا فرما، انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کا سایہ میرے سر پر دیر سلامت فرما۔ کریم اللہ تندرستوں کو وسعت رزق عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ میرا اللہ اس آستانہ مظلوم کربلا کو تا قائم آل محمد آباد و شاد فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ جو مومنین عزادار دل میں حاجتیں لے کر آئے ہیں، حسین کے در سے کوئی خالی نہیں گیا، میرا اللہ سب کی دلی حاجات پوری فرما۔ کریم اللہ تجھے اپنی عزت و عظمت کا واسطہ انجمن حسین کو اپنے اہداف میں کامیابی و کامرانی نصیب فرما۔ ان ایام عزا کا صدقہ پروردگار قوم میں وحدت اتحاد برقرار فرما۔ میرا اللہ قوم کا شرازہ منتشر کرنے والوں کو اپنے ناپاک